شمع سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں اپنے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں، اڑ نہ سکے فضا میں وہ پرندہ ہوں۔ الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اجتماع کے بعد یہ پہلا جمعہ اور ہمارے جمعے کا اجتماع، اور اس سال کا اجتماع وہی بات ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے دن سے بڑھتا جا رہا ہے، خیر والا ہوتا جا رہا ہے، یعنی اس میں خیر کا اضافہ ہو رہا ہے پہلے سے، کیونکہ تمام دین حضور کی طرف سے ہی آ رہا ہے اور حضور ہی واسطہ ہے، لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں اور یہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کی ہے، اور ساری کی ساری برکتیں حضور کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اسرار و رموز سے جو واقف ہو تو اس بات پر پہنچ جائے گا کہ جو میں اکثر شعر کا کہتا ہوں کہ ہماری بات اتنی ہے کہ راز زندگی تم ہو، تمہاری بات تم جانو تمہاری بات رب جانے۔ کائنات کی جو روح ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور ہم جیسے خطا کار ناکارہ لوگ اسی نسبت پر جتنا شکر ادا کرے وہ بھی کم ہے کہ ہمیں بغیر مانگے اللہ نے اس امت میں پیدا کیا۔ اس کائنات کا راز یعنی کوئی حضور کا ایک فعل بھی پکڑ لے تو وہ بھی ڈوبنے سے بچ جاتا ہے۔ اگر کفر کی حالت میں پکڑ رہا ہے تو دنیا حاصل ہو رہی، اور اگر ایمان کی حالت میں پکڑ رہا ہے تو دونوں جہان کی کامیابیاں حاصل ہو رہی۔ اس پر مسلمان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو چیز تمہیں انتہا میں پتہ چلتی ہو تو ابتدا میں ہی تمہیں پتہ ہے، اس پر شکر ادا کرے اور ان راہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے کہ جو ہمیں دین سے دور کر دے۔ اس لیے نفس اور شیطان آپ کے پیچھے پڑا رہے گا، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ یہ جو ہے نا، اس کی عبادت کبھی مت کرنا، اللہ تعبد الشیطان، اس میں ایک خاص نکتہ چھپا ہوا ہے، اس کی عبادت سے بچو۔ فرغلائے گا انسان ہے،
کانٹے بچھائے گا، اس کے لیے کبھی تمہیں کس کو بھی ہتھیار بنا سکتا ہے، کبھی اپنے جنات کو، کبھی انسان کو، یہ اس کا ہیلا ہے۔ اس لیے جو لوگ گناہوں سے دور ہیں اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ابتلا میں ہے وہ توبہ کو نہ چھوڑے، مایوس نہ ہو، توبہ کرتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ توبہ کی برکت سے انشاءاللہ ایک دن اس گندگی سے نکل آئے گا، اور اپنے خطاؤں کا اعتراف اپنے رب کے سامنے کرے، یا اللہ مجھ میں یہ کمی ہے، یہ کمی، اور اپنے رب کے سامنے ہمیشہ عاجز بن کے رہے مخلوق کے سامنے۔ لوگوں میں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اپنے اوپر گواہ کھڑے کرنے کا کام ہے۔ اور مومن وہ ہے جو دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس کے گناہوں کو کھریدتا نہیں ہے۔ اگر کسی سے خطا ہو چکی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ چھپاؤ اس کو، دوسروں کو بتاؤ مت، توبہ کرو۔ یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح اچھے لوگوں کے عیبوں کو کھریدو مت، علماء ہو، صلحاء ہو، کیونکہ ان کی جنگیں بڑی ہیں شیطان سے، یہ اساسے ہیں، اور جنگ میں انسان زخمی بھی ہوتا ہے، گرتا بھی ہے، چوٹیں بھی لگتی ہیں، راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان گر گیا تو بس دین کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان آگے بولتا کہ بس اب تو کسی کام کا نہیں رہا۔ اور دین تمہاری بچت کا اصل ذریعہ تمہاری عاجزی اور انکساری ہے، بس اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ تمہارا کچھ کمال نہیں ہے، کام تو اللہ ہی لیتا ہے ہم سے۔ اکثر لوگ آتے ہیں، جب ہم پہلے ہوتے تھے خوب پڑھتے تھے، اب ہم سے پڑھا نہیں جاتا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ تم پڑھنے والے نہیں تھے نا، پڑھانے والا اللہ ہے۔ اگر ہم پڑھنے والے ہوتے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں، مگر ہم کیوں پڑھ نہیں سکتے؟ میں نے کہا اللہ دکھا رہا ہے کہ نیکی اللہ کی طرف سے، ہم صرف چاہ سکتے ہیں اچھا کام، باقی الٹے کام کرتے ہیں۔ برائی کی طرف انسان کا نفس جلدی مائل ہو جا رہا ہے، نفس کو بنانا ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اور اس راہ میں گرنا پڑنا یہ رہے گا تمہارے ساتھ، اس لیے توبہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ، توبہ نہیں چھوڑو، توبہ کرتے رہو، چاہے تم نیک بھی بن جاؤ گے تب بھی توبہ کرتے رہو۔ اور میں تو کہوں ویسے بھی سب تائبین میں، اگر اولیاء معصومین میں نہیں ہیں، بلکہ ہے ہی نہیں، اگر کی بات نہیں ہے، اولیاء ہو، علماء، یہ معصومین میں نہیں ہے، مگر تائبین میں تو ہے نا، توبہ کرنے والے تو ہیں، ذکر کرنے والے تو ہیں، نماز پڑھنے والے تو ہیں، ان اعمال کی برکت سے بھی انسان کے گناہ دھلتے ہیں۔ آج شیطان یہی کرے گا کہ جتنے بھی باصلاحیت افراد ہیں ان کے عیب سامنے کرے گا، کیونکہ اس کی علمیت کا مقابلہ جب وہ نہیں کر سکتا، دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر وہ ذاتیات میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ابتدا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا سے، کہ وہاں جب وہ عاجز ہوا تو پھر کیا کہا کہ اللہ تو نے تو مجھے آگ سے بنا، اس کو مٹی سے، تکبر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر اللہ نوازتا ہے پہلے والے سے، بات والے کو، میں تو اس سے پہلے آیا تھا، یہ ابھی کیوں چل رہا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو اللہ چلا رہا ہے، اس کو نسبت اللہ نے دی، یہ عطا اللہ نے دی۔ اس لیے صاحب نسبت لوگ یہ نہیں دیکھتے
کہ کتنی عمر گزر گئی، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عطا کس پر ہے، یہ صلاحیتیں جو ہے یہ کس کی ہے، اس کی ذاتی ہیں یا رب کی طرف سے۔ اس لیے باصلاحیت لوگوں کو اور صلاحیت رب کی طرف سے، بس کبھی کبھی دونوں طریقے چل رہے ہیں، بعض کو کسب سے حاصل ہو جاتی ہے، بعض کو اللہ کی طرف سے، دونوں وہابی بھی عطا ہوتی۔ لیکن اس کی مثال وہی ہے کہ سالک مجذوب اور مجذوب سالک، کہ پہلے کسی کو سلوک طے کرایا جاتا ہے تو پھر بعد میں نسبت دی جاتی ہے، پہلے نسبت دے دے تو بعد میں سلوک طے کرایا جاتا ہے۔ اگر ہم آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو اللہ نے پہلے سب کچھ عطا کر دیا، جنت بھی دے دی، علم بھی دے دیا، لیکن مجاہدہ بھی شروع نہیں ہوا۔ مجاہدہ کب شروع ہوا؟ نیچے دنیا میں آ کر کتنا روئے اللہ کے سامنے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس میں ہمارے پشتو کے ایک شعر ہے کہ چد فراق اخ کو دے پستر گو جوڑ نکلا رے، تپکم مخلا زمادہ من دعوے دار۔ بندگی ہے، ابلیس معصوم نہیں ہے مگر نبی معصوم ہے، ابلیس شیطان ہے، انسان معصوم نہیں ہے، نبی معصوم ہے، مگر وہ نبی معصوم جو ہے یہ دکھا رہا ہے اللہ دونوں کو، ابلیس کو بھی، کہ وہ بھول گیا کہ یہ پھل نہیں کھانا، فنسیا آدم، مگر اس بھول کی نسبت اس نے رب کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی۔ اور شکر اور مغفرت کرتے رہے۔ یہ محبوب کا فراق ہے، وہ محبوب کا چھپنا جو سامنے ہے ابھی چھپ چکا ہے، کتنا روئے آدم علیہ السلام، 40 سال روئے تو ساری زندگی، اور ادھر یہ عیبوں سے بھرا ہوا، یہ بھی توبہ کر سکتا تھا، اس نے سرکشی اختیار کی۔ وہاں معصوم نبی ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا، اسے صرف اس بھول کا احساس ہے کہ میں بھول کیوں گیا۔ اور ادھر سراپا گناہ ہے مگر اکڑ گیا، اس لیے گناہ پر اصرار کرنے والے تباہ ہیں، اس کا مطلب وہ جو توبہ نہیں کرتے، جو ندامت سے رہتے ہیں وہ نہیں، جو توبہ نہیں کرتے اصرار، یہ تباہی ہے۔ اور یہی ڈال دیا امت جی کو قبول نہیں ہوگی، کسی ولی کو کیا پتہ کس کی توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، کسی مولوی کو کیا پتہ کس کی توبہ قبول ہوگی، جس کو خود پتہ نہیں کہ میری عبادت قبول ہے کہ نہیں ہے، دوسروں کی عبادتوں کا فیصلہ وہ کیسے کرے گا؟ کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، یہ مخلوق کو رب سے کاٹنا ہے۔ اب کالا منہ ہو، پیلا منہ ہو، نیلا منہ ہو، رب کے سامنے تو جھکنے، کیا وہ اس سے چھپ کر کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اگر اس نے تجھے سزا دینی ہوتی اسی وقت دے دیتا، کیونکہ وہ ستار ہے۔ تیرے پیر پہ تیرا عیب کھل جائے، ساری زندگی اس کے سامنے تو نہیں، تیرے والد پہ کھل جائے، تیرے معاشرے پہ کھل جائے، اس کی نظروں سے تو گر جاتا ہے۔
وہ تجھے یہ نہیں سمجھتے، مگر وہ اللہ جس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مگر وہ ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، وہ پھر بھی توفیق دیتا ہے ہمیں عبادتوں کی. ہم اپنے گھر سے نہیں نکالتا، اپنی نظروں سے نہیں گراتا. تو توبہ کر، وہ تیرے توبہ کا، تو توبہ کر. جو شخص توبہ کرتا ہے وہ ایک ہاتھ انسان بڑھتے تو اللہ فرماتے میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں. کیونکہ اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا، نفس کو پیدا کیا، اس کو پتہ ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے. انسانوں کو پتہ نہیں کہ ان کی طاقت کتنی ہے. اور توبے کے اندر کیا طاقت ہے یہ شیطان جانتا ہے. کہ انسان کے منہ سے ندامت کے الفاظ نکلے نہیں اور اللہ نے اسے بخشے نہیں، کیونکہ اسے اللہ کی رحمت کا پتہ ہے. اس لیے جب توفیق توبہ کی میں فوراً کرو، اس سے پہلے کہ یہ توفیق تم سے چھن جائے. پاکیزہ لوگوں میں نہیں ہوگے تو تائبین میں تو لے کے جاؤ گے. محبین تو توبہ کرنے والے بھی ہیں. ہر جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا تم ذکر کرو گے تو تمہارے گناہ دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے. اب ہم درود تنجینا پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے نا گناہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا من جمیع بہا من جمیع السیئات. دھو دے میرے گناہوں کو. وترفعنا علی الدرجات بہا علی الدرجات وتبلغنا منها بها من الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. نہیں صرف اس دنیا میں، آخرت میں بھی. وضو کر رہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یعنی وضو کے دوران آپ کو کیا دعا مانگ رہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، بخش دے میرے گناہوں کو. ووسع لی فی داری، مجھے وسیع کر دے میرے گناہ. وبارک لی فی رزقی، اور برکت دے میرے رزق میں. ہر جگہ نیکیاں کرو گے. حضور کو اللہ فرما رہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون، سب کے لیے حکم ہے، فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. وہ باصلاحیت لوگ سائیڈ میں ہو جاتے، دین کا کام چھوڑ دیتے، ہر چیز چھوڑ کے بیٹھ جاتے. ارے اللہ کے بندو، مضبوط واری باصلاحیت پہ کیا جاتا ہے، مضبوط جگہ پہ مضبوط وار کیا جاتا ہے. تم گر گئے تو سنبھل کے کھڑا ہونا سیکھو، دوڑنا نہیں سیکھو. پلٹ کر وار کرنا سیکھو. جس جگہ سے گرے اس کو اور مضبوط کر لو کہ وہ اس کو توڑ نہ سکے. اکثر لوگ دین سے اسی وجہ سے دور ہیں. کیونکہ نام نہاد متقی جو پھیل چکی، اور کام کا تو اب بنا ہے، کیونکہ تیرے اندر تکبر کا کوئی پہاڑ ہوگا اس لیے تو گرا تھا. اب تجھے احساس رہے گا، تجھے سزا تیری کبر کی تو ملی ہوگی،
کہ تو دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہوگا، تیرے اندر کوئی انا آ گئی ہوگی، اس لیے تو اللہ کی رحمت تجھ سے اٹھی اور تو غرق ہو رہا تھا۔ اس لیے اپنے رب کے سامنے رو، دنیا کے سامنے فرشتے ہو تو رب کے سامنے عیبدار ہو۔ اللہ کے مجرم مخلوق کے مجرم نہیں، یہ رو رو کے اور چیخ چیخ، مخلوق تمہیں مجرم بنانا چاہتی ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، وہ تحقیقات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو خود ایک تجسس سے تو اللہ نے منع کیے، مگر یہ کر رہا ہے، اب اسے یہ گناہ نظر نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پردہ، مومن کی پردہ دری مت کرو، یہ کرتا ہے، اسے یہ گناہ نظر نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں غیبت مت کرو، یہ لوگوں میں لگا ہوتا ہے، اس کو یہ گناہ نظر نہیں آتا۔ خواہ مخواہ کسی پہ الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اسے یہ گناہ نظر نہیں آتا۔ فرعیات کو نظریات بنا کے لڑنا شروع کر دیتا ہے، اسے یہ گمراہی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس نے ابلیس کی طرح اپنے آپ کو جو معیار حق سمجھ لیا۔ اتنا داغ داغ مت کرو، سب داغدار ہیں۔ یہ مخلوق کے لیے، یہ انبیاء سے مستثنا، میں بڑوں بزرگوں کی نہیں، ہم اپنے آپ لیول کے لوگوں کو کہہ رہے، کیونکہ کوئی بزرگ کبھی تجسس نہیں کرتا، نسبت میں تجسس نہیں، نسبت میں امید ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نسبت لوگوں کو لانے کا نام ہے، نسبت لوگوں کو نکالنے کا نام نہیں ہے۔ ارے داغ داغ مت کرو، سب داغدار ہیں، بے داغ اگر ہے تو ایک پروردگار ہے۔ یہ مت کہو کہ تم متقی نام کے بن جاؤ گے، آگے تم دین کا انکار کرو گے، یہ کفر ہے۔ تم دوسرے دین کے کام کو غلط سمجھو گے، یہ کفر ہے۔ وہ تو گناہ کر کے فاسق ہو رہا ہے، تو انکار کر کے کفر کر رہا ہے، اور کفر کا سبب تکبر ہی بنتا ہے، انکار ہی بنتا ہے۔ دو چیزیں کفر کا سبب بنتی ہے، ایک انکار کرنا اور ایک تکبر کرنا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ کسی بزرگ کے سامنے جاؤ، یہ حدیث، تو جب یہ کراہت، یہ غصہ، یہ تیرے طبیعت میں بے مزاجی، یہ تیرے اندر غصے کا آنا، اور حضور کی حدیث پر اگر یہ بھی کفر نہیں تو پھر کفر کے سینگ ہوتے ہیں۔ وہ تو تمہیں چومنا چاہیے، بھلے ایک روایت ہمارے اس کے خلاف، لیکن وہ حدیث تو ہے نا، میں چوموں گا اس کو سر پر، میرے آقا کا فرمان ہے۔ کہیں گے جی استاد جی کو حدیث پیش کرتے، جی استاد جی کو حدیث پیش کر رہے ہیں نا، اپنی بات تو پیش نہیں کرے، کیونکہ استاد جی پر تو حدیث بہت بڑی ہے، ہم تو چھوٹے ہیں۔ اب یہاں عقل کل ہو کر جو استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بارہا عرض کرتا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا کہ بدیہات یا شریعت کا انکار کیا ہے۔ ایک چیز اگر ہمارے مسلک میں ہے اور اس کو جائز سمجھتے، ایک مسلک والا سے ناجائز سمجھتا ہے، ان کی شریعت میں وہ چیز نہیں ہے، مذہب میں وہ کرے انکار، مگر جس کے مذہب میں وہ انکار کیوں کرتا ہے؟ اس پہ کراہت کیوں آ رہی ہے؟ اگر فروعی مسائل کے اندر کراہت موجود ہے، ایک مسلک میں ایک چیز جائز ہے، دوسرے میں ناجائز ہے، تو جو جائز سمجھ رہے اس کو کراہت نہیں ہونی چاہیے، جو ناجائز سمجھ رہے اس کو ہونی چاہیے۔
اب رقیہ کے باب پہ آپ چلے جاؤ، مولویوں کے اقوال بھی دیکھ لو، صوفیوں کے اقوال بھی دیکھ لو، ان کی حرکتیں بھی دیکھ لو. اگر یہ انکار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک ہے لکھنے میں تو آ جاتا ہے جائز، لیکن ظاہری طبیعت کیا ہے، اور پھر خود بھی پھونکے مار رہے ہوں گے. اب تو یہ مسئلہ ادھر آئے گا، اگر کوئی عامل دم ڈالے تو وہ جادوگر ہوتا ہے، اور یہ ڈالے تو کرامت ہوتی ہے. ماہر دم ڈالے تو وہ جادو ہے. نعوذ باللہ اگر وہ قرآن پڑھتے تو ان کے ہاں وہ جادو بھی ہو جاتا ہے، اور جب یہ خود ڈالے تو وہ قرآن ہوتا ہے. نعوذ باللہ. اور جب عامل کے منہ سے ہوتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اب یہ متقی بنے ہوئے، اور یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. کیونکہ کلام پاک کرنے والی ہے، چاہے وہ مسلمان کی زبان سے نکلے یا کافر سے پڑھے، وہ اس کو بھی اور اس کو بھی، اس کو ہدایت کی توفیق ہوگی، اس کے گناہ دھل جائیں گے. یہی وجہ ہے کتنے واقعات آپ کو ملیں گے. یہ اکثر لوگ جو مسلمان ہوئے غائب سے، وہ یہ اسی تحقیقوں میں ہوتے، وہ کافر ہوتے، وہ لگے رہتے، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا. تمہیں ہدایت سے. اور یہ واقعات، ایک عیسائی تھا اور وہ مناظر تھا، اس نے خود یہ واقعہ لکھا، پادری تھا، امت اخبار میں نے خود پڑھا کہ اس نے کہا کہ میں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جو ظاہراً تو مسلمان ہیں مگر اندر سے عیسائی ہیں. پیروں کو پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہانیاں لکھی. تو پیروں کو اس نے قرآن و حدیث سے تو نہیں کیا، اپنے جادو سے کیا تھا. ان کو شعبدے دکھا رہا ہوگا، لیکن وہ جعلی پیر بیٹھے ہوئے تھے ظاہر میں. کہا ایک دن میرا مناظرہ ہوا ایک اہل حدیث جو نام نے، تو اس نے اس اہل حدیث کا کہا میں نے ایک دلیل ماری کہ تو یہ تو مصحف عثمانی ہے، تو اصلی قرآن لیا میں مان جاؤں گا. تو ادھر اس کا بھی یہی دماغ تھا، اس کو اسی مسلک پہ اس کو چوٹ ہماری ہے، خاموش. وہ مناظرہ اس سے جیت گیا، اس اہل حدیث سے وہ مناظرہ جیت گیا. اس کے پاس بھی جواب نہیں تھا، اس نے خود لکھا ہے، پتہ نہیں کون سا تھا. کہہ رہا رات کو میں روتا رہا، رات کو جب میں گیا تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دی کہ ہماری تعریف شدہ کتاب ہے، ہم اس کو حق ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور جو کتاب تعریف ہو ہی نہیں سکتی میں نے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کا انکار کر دیا. کہ ساری رات بے چین رہتا، صبح میں نے کلمہ پڑھ لیا. کہا مجھے مسلمان نے نہیں، مجھے قرآن نے مسلمان کیا ہے. کہا میں نے مسلمان کو شکست دے دی، مگر قرآن کی حقانیت نے مجھے مسلمان کر دی. اب اس کو کہ بھائی یہ ترتیب ہے، قرآن وہی ہے، یہ مصحف نہیں ہے. مصاحف تو انبیاء پر ہے، یہ تو حضور پہ نازل ہوئی، اس کو کسی صحابی کی طرف نسبت کرنا ہی غلط. ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے، باقی قرآن وہی ہے. قرآن نازل حضور پہ ہوا ہے، یہ جواب ہے اس کا. ایک مؤلف کتاب لکھتا ہے، ایک تحریر، تو مؤلف لکھتا ہے، تالیف کرنے والا کیا کہا، اس نے ترتیب دی، جمع اور ترتیب آپ نے لکھا ہوگا. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس کی نہیں ہے، بلکہ اس نے کیا کیا ہے، جمع کیا ہے. ایک بزرگ کی جمع اور ترتیب نیچے کیا لکھتے ہیں جی، کسی بزرگ نے، امام نے کوئی مسائل بیان کر دیے یا کسی نے بھی کیے، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اس کو جمع و ترتیب لکھتے، تالیف لکھتے. جب تحریر آ جائے تو اس کی ہوتی ہے. یہ کتابوں میں یاد رکھنا، تالیف، جمع و ترتیب اور تحریر. جیسے مواعظات ہوتے ہیں،
وہ شاگرد لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اس نے خود نہیں لکھے ہوتے, یہ کسی اور نے اس کے لیے جمع کی ہوتی. آئندہ یہ یاد رکھنا. مگر کیونکہ ان کو کیڑا جو جہاں بیٹھا ہوا تھا نا, وہیں آ کے شیطان نے مارا. ان کو ابلیس سکھاتا ہے یہ چیز. اب یہاں دیکھو, وہ کافر تھا, مومن نہیں تھا اس وقت, بعد میں ہوا. لیکن اس کو کس چیز نے کیا؟ اس کو قرآن کی حقانیت کا پتہ تھا. وہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مگر مسلمان کو شک ڈال رہا ہے, خود کو یقین ہے مگر ایمان نہیں ہے. یہ فرق ہے. یقین ہے کہ یہ صحیح کتاب ہے مگر ایمان نہیں ہے اس پہ. حضور پر یقین ہے کفار کو مگر ایمان نہیں ہے. ابو جہل یقین رکھتا ہے, مشرکین مکہ یقین رکھتے کہ حضور سچے مگر ایمان نہیں لاتے. اس لیے اس پر شکر گزاری کرو کہ تم مومن ہو. رائی برابر مومن جنت میں جائے گا, یہ یاد رکھنا. من کار, یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ہم کہتے ہیں نا سرٹیفکیٹ ہے, کہیں بھی تمہیں نوکری مل سکتی ہے. اگر کہ ایک بات, یہ سرٹیفکیٹ ہے جنت کا. کفار کے معاملہ سے جو لوگ امیر ہے اور جو لوگ مال اور دولت کے پیچھے پڑے تھے, ان امیروں کے ساتھ جا کے بیٹھے کہ وہ کتنا بیزار ہے مال سے. اگر اس مال میں راحت اور سکون ہوتا تو اس کو مل جاتا نا. جا کے دنیا میں دیکھو, کوئی امیر تمہیں سکون میں نظر نہیں آئے گا. ہر آدمی جو تمہیں سکون میں نظر آئے گا وہ تارک الدنیا ہوگا. ₹1000 کے لیے راستے میں ڈر رہے ہوتے ہیں, یار کہیں چور یہاں سے نہ جائیں, وہاں سے نہ جائیں, یہاں سے نہ جائیں, وہاں سے نہ جائیں. تو جو چیز آتے ہی تجھے بے سکون کرتے ہو, تجھے سکون کیا دے گی؟ پاگل کر دیا ہے سب کو. یہ مال ملنے کے بعد بتا رہا ہوں, شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمت. 1000 ہو جائے تو کہتے 2000 ہو جائے. حرص بڑھا رہا ہے آپ کی. 2000 یار اس کو خرچ کرنے 3000 ہو جائے. $5000, وہی حضور کی حدیث ہے, اگر ایک سونے کا پہاڑ مل جائے بنی آدم کو تو کہتے کہ دوسرا ہو جائے. یعنی اس پہ قناعت نہیں ہے کہ یہ ختم ہو اللہ اور دے دے. کیا کرنا ہے؟ دوسرا سونے کا پہاڑ چاہیے. اس کو خرچ نہیں کرنا, اس کو محفوظ رکھوں گا. وہ مل جائے اس کو محفوظ کر لوں گا, اس کو خرچ کر لوں گا. کیسے ڈالتا ہے؟ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا مال کی وجہ سے. ہمیں دین نے, ایمان نے کیا دیا؟ نعوذ باللہ بولتے ہیں. ہم مسلمان پہ اللہ سے مانگتے, قبول کیوں نہیں کرتا؟ پڑھتا انگریز کی کتاب ہے اور دھونس ادھر جماتا ہے. واہ بھائی واہ. حضرت کی بات ہے نا, جو بولے وہی کنڈی کھولے. اللہ بھی ان کے ساتھ پھر یہی کرتا ہے, یہ جو بول پڑتا ہے پھر کہتا ہے چلیے لے اب بول. رشتہ دار چھن جاتے ہیں, دوست چلے جاتے ہیں, احباب چلے جاتے ہیں. اب پیسہ کیا کرے؟ ایک بادشاہ تھا, اسے اپنے خزانے دیکھنے کا شوق ہوا کہ آج میں اپنا خزانہ دیکھوں, مگر کسی کو بتائے بغیر خزانے کے اندر چلا گیا. اندر وہ خزانچی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر کون. اس نے دروازہ کھولا کیونکہ ایک بادشاہ اندر,
اور دروازہ اندر سے اس نے بند کیا، پیچھے سے اس نے تالا لگا دیا. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ اندر ہے. اب خزانہ تو کبھی کبھی بادشاہ کے فرمان پہ کھلتا ہے. اب بادشاہ کا خزانہ تو چھوٹا سا نہیں ہوگا، ملک چلاتا تو وہ اندر تک جب وہ واپس آ رہا تھا تو دروازہ بند تھا. اسی دولت کو دیکھتے دیکھتے لوگ پریشان، بادشاہ غائب اور بادشاہ خزانے کے اندر ہے. وہیں اس کی موت واقع ہوگی، نہ کھانا. اب اس ایک نوالے کی قیمت اور ایک گونٹ کی قیمت وہاں پتہ چلتی ہے جہاں صرف خزانہ اور یہ دو چیزیں نہ ہوں. اور مال کی قیمت وہاں پتہ چلتی ہے کہ یہ چیزیں ہو اور مال نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل کیا چیز ہے؟ کلمہ ہے، مومن ہونا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا. ان کی قدر کرو. تمہیں ان کے کو جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور کافر امید رکھو کہ مسلمان ہو جائیں گی. وہ مسلمان پیدا ہو چکا ہے، وہ محنت کرے گا تم سے بھی آگے کہیں نکل جائے. اسے صرف راستے پہ لگانا ہے، اس سے راستے سے ہٹانا نہیں ہے. ہماری شدتوں نے گمراہوں کو زیادہ پیدا کیا. اس لیے جب گناہوں کے تذکرے زیادہ کرتے تو بڑھنا شروع ہو جاتے. تذکرے نیکیوں کے زیادہ کیا کرو. ایک بندے کو بولتے اس وقت اس کو احساس نہیں ہوتا، پھر اس کا نفس کہ کچھ تو ہوگا یار، کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا. دیکھتے کیا ہوتا ہے. تو بزرگ جو گناہ ہوا جائے توبہ کرو. اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بس تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ گناہ ہے. اور تذکرے نیکیوں کی زیادہ کرو، ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ اس چیزوں سے تمہیں دور کر دیتا ہے. کسی سے ہو گیا اس کو صاف کر دیتا ہے، اور جو مبتلا نہیں اسے دور کرتا ہے. اور کسی کی عبادت کے فیصلے مت کرو، تو جھوٹی عبادت کرتا ہے، تو فلاں کرتا ہے. یہ وعیدات، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اس کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا کس کی عبادت قبول ہے اور کس کی نہیں ہے. یہ سود کھاتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں. یہ فلاں یہ کرتا ہے، وہ تو تب ہو کہ تو یہ بول کہ تو بھی مومن ہے، تیرے پیٹ میں کبھی حرام نہ گیا. وہ اکثر کہتے ہیں، ایک شاعر نے کہا مجھے پتھر وہ مارے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا. تو ہم نے بھی کہا بھائی گناہ تو ہر انسان سے ہو جاتا ہے، مگر تو مجرم بن گیا، اس نے تیرے کو سزا ملی. سمجھے؟ تو جو لوگ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ پھر مخلوق کو مجرم بن جاتے ہیں. اور اسے مجرم کون بنا رہا ہے؟ شیطان بنا رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اور اب سے میں تو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو نے جب سچی توبہ کرنی نہیں تو کیوں کر رہا ہے توبہ؟ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. اہل سنت کہتے 1000 بار توبہ شکستی بازا. اگر ایک دن میں 1000 مرتبہ تجھ سے توبہ ٹوٹے تو پھر توبہ کر. یہ عارفین ہے، یہ صوفیاء ہے، یہ فرماتے ہیں زندگی ان کی تقوی سے، مگر دوسروں کی امید کیا. 1000 بار توبہ شکستی بازا، کیونکہ نسبت مایوس ہی نہیں کرتی کسی کو، وہ اللہ سے جوڑتی ہے، وہ اللہ سے دور نہیں کرتی.
اس لیے صحیح اعتقاد کے ساتھ اگر ان چیزوں پر آ جاؤ تو اتنے بیٹھے ہوں گے، اگر ان سے سوال کیا جائے تو تم بھی اڑ جاؤ گے۔ مولوی صاحب عوام کی کیا بات کر رہے، تو بھی چلا جائے گا۔ صوفی صاحب جس حدود کو حضور نے بھائی شریعت کے حدود میں گناہ ہے ہی نہیں، گناہ وہ تب ہوگا جب وہ تجاوز کرے گا اس سے۔ جائز اور ناجائز، جب جہاں ناجائز ہوتا ہے وہاں گناہ ہے، جہاں جائز ہے اولا اور غیر اولا میں گناہ نہیں ہے، دونوں دین پر ہے۔ مگر اب اس صوفی صاحب نے اس اولا کی وجہ سے اس غیر اولا کو ناجائز کہہ دیا، یہ گیا۔ یہ متقی نہیں رہا، یہ گیا، کیونکہ اس نے کیا کر دیا، اس نے کہا کہ دین کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ دین کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں لفظ احتیاط آ جائے یہ تمہاری بیماری کی دلالت ہے۔ یار احتیاط اسی میں، اس سے مراد یہ کہ تو مریض ہے۔ شوگر کے مریض پر چینی احتیاطاً نہیں کھانی چاہیے، بلغمی مریض کو چاول احتیاطاً نہیں کھانے چاہیے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ چاول حرام اور چینی حرام۔ حضرت صاحب آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کرو، امت میں بیماری مت پھیلاؤ۔ تم لوگوں کی طبیعت دیکھ کے خراب ہوتی ہے، سب کو، جو سب کو دیکھ کے خراب ہوتی ہے زیادہ بیمار ہوتا ہے، جس کی کسی ایک پہ ہوتی ہے وہ کم بیمار ہوتا ہے۔ شریعت میں عیب مت نکالو، حضور کی سنتوں میں مت نکالو، عیب تمہارے اندر ہے۔ حضور کی سنتیں انسان کو پاک کرتی ہے اور شریعت انسان کو متقی بناتی ہے۔ چاہے اولا ہو چاہے غیر اولا ہو، اس گناہ سے دور کرتی ہے۔ تقوی نام ہی اسی کا کہ دو حلال۔ اب مال رکھنا جائز ہے، تارک کو دنیا اولا ہے۔ اب مال کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ اپنے سے حرص ختم کر دو، جو مل رہا ہے اس پہ قناعت کرو، وہ ختم ہو جائے تو اور اللہ سے مانگو، اللہ سے بے حساب رزق مانگو، منع نہیں ہے، اس لیے مانگو کہ اس کے بدلے مجھے نیکیاں ملیں گی، وہ مال بھی دے گا نیکی بھی دے گا۔ ایسا مال مانگو کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسا، حضرت عثمان غنی جیسا رضی اللہ عنہ، ان کو پتا تھا کہ زندگی مجاہدوں کے اندر ہی سکون میں ہے، زندگی راحتوں میں سکون میں نہیں ہے، زندگی مجاہدوں میں سکون میں ہے۔ تم 2 دن لیٹو گے بیمار ہو جاؤ گے، تم 6 گھنٹے لیٹ کے کام کرو گے تم صحت مند رہو گے، تم زیادہ کھانا کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، تم کم کھانا کھاؤ گے صحت مند رہو گے۔ اس لیے حضور کی زندگی مجاہدوں میں، صحابہ کی زندگی مجاہدوں میں، تابعین کی زندگی مجاہدوں میں، صوفیاء کی زندگی مجاہدوں میں، علماء کی زندگی مجاہدوں میں، مجاہدہ مجاہدہ انسان کی زندگی، تاجر کی زندگی مجاہدوں میں، حاکم کی زندگی مجاہدوں میں، ہر دن ایک نیا معاذ، نئی شکل، ہر دن ایک نئی ایجادات، نئی شکل۔ کہانی وہی ہے، استعمال بھی وہی ہے، مگر شکلیں بدلتی جا رہی ہے۔
یہ دنیا کا نظام ہے جو اللہ چلاتا ہے، انسان کو دکھاتا ہے. بس اللہ سے جڑنا سیکھ جاؤ. کسی ایک نام کے ساتھ بھی جڑا ہے، بس اس کی مرضی تجھے ایک نام سے دے یا پورے سے دے. اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ جب تکلیف کا وقت ہے تیری نظر اللہ پر ہو، کسی مخلوق پر نہ. وہ پھر تجھے متوکلین میں شامل کرتا ہے، پھر ان لوگوں میں شامل کرتا ہے کہ جس کے لیے اسباب اللہ بناتا ہے. وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا. اجازت دی ہوئی تمہیں کسی سے مدد مانگ لو بھائی جا کے. اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک مولی الذین آمنوا، یہ مولی الذین فرمایا وان الکافرین لا مولی لهم. کیونکہ مولا کوئی اور بھی بن سکتا ہے، مولا انسان بھی بن سکتا ہے، آقا، مگر وہ خدا نہیں بن سکتا. یہ فرق یاد رکھو. یہیں سے جو نا یہ شرک والے جو ہیں پھنسے ہوئے کہ مولا وہ چیز جو انسان بھی بن سکتا ہے اس کی اجازت ہے، مگر وہ خدا نہیں بن سکتا. آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. یہ جو شرک کا سبب بنا کہ انہوں نے انبیاء کو جو خدا بنایا، یہیں سے تو آ گئے. یہ نبی سمجھتے مشرک نہ ہوتے. خدا کے نور سے جدا بھی نہیں ہے اور خدا بھی نہیں ہے. تو اب مولا چننا ہے تم نے، بندے کو بنانا ہے یا اللہ کو بنانا ہے. اللہ تمہارا رب تو ہے، وہ تو سب کا رب ہے. بات کیا ہے، تم نے آقا کس کو بنانا ہے؟ اپنے رب کو بنانا ہے. اللہ نے اجازت دی بندے کو بناؤ یا ہم کو بناؤ. اب آپ کہو کہ یہاں مددگار ہے، تو یہاں آپ کہو کہ جی اللہ نے یہاں اگر اس کا رب کا معنی لے گا تو تم تو غرق ہو جاؤ گے. کیوں کہ رب تو کافروں کا ہے، وہ سب کا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے، مددگار نہیں ہے ان کا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ رب تو سب کا ہے، مگر مددگار کافر کا نہیں، مومن کا ہے. اس لیے فرماتے وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. اب تم کہتے یار ان مومنین کے ساتھ ہوگا، یہ بھی تمہیں دوری کے سبب. ابے تم مومن ہو، وہ کافر مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. تو مومن ہے، اس کا نام لینے والا ہے، تجھے نہیں دے گا. بات تیرے اندر کیا ڈالی ہے؟ کیونکہ یہ تشریح جو تمہارے ہم نے کی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر اللہ نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اس کی عبادت، تو کیا ہم عبادت چھوڑ دیں گے یا اس کی اصلاح کریں گے؟ اس در کو چھوڑنے کا کہا ہے یا سدھرنے کا کہا ہے؟ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو توبہ صحیح کرنے کا کہا ہے یا چھوڑنے کا کہا ہے؟ تو کیا جب تم ٹھیک نہیں ہو رہے تو یہ ٹوٹی پوٹی عبادت بھی چھوڑ دو گے؟ تو بات یہ ہے کہ اپنے اعمال پر نظر مت ڈالنا. کیا؟ اب اللہ کے فضل پہ چلے جانا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے دامن میں تو کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ ہے. یا اللہ تیرے فضل کا محتاج ہوں. ایک سیٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تم بندے ہو کر اللہ کے تمہارے سامنے کوئی روتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہو.
قانون میں بھی اگر یہ اجازت ہوتی کہ اس رونے والے کو معاف کرنا پولیس والے کو اختیار دے دیتا، وہ سب رونے والوں کو معاف کر دیتے، مگر ان کو اجازت نہیں ہوتی۔ قاضی کو اگر اجازت ہوتی کہ رونے والے کو معاف کر دو تو اس کے روتے دیکھ کے وہ سب کو معاف کر دیتا۔ یہ انسان کا حال ہے، وہ تو رب ہے جسے چاہے بخش دے، اس سے پوچھنے والا کون ہے؟ وہ پتہ نہیں کس کا واقعہ ہے، جاج کا ہے، کس کا ہے، کہ ماں نے کہا تو نے تو اتنے ظلم کیے، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس نے کہا ماں اگر اللہ آپ کو جنت دے دے اور جہنم ہاتھ میں دے دے آپ کیا کرو گی؟ کہا میرا تو بیٹا ہے، میں تو تجھے بخش دوں گی، میرا تو بیٹا ہے، میں چاہوں گی کہ تو جنت چلا جائے۔ کہا تو ماں ہو کر میرے مجرموں کو دیکھ کے مجھے جنت میں ڈالے گی، وہ تو رب ہے۔ چھوڑنا نہیں، چاہے جتنا گرا دے تمہیں۔ وہ لڑنے والے جو ہے کتنا گرائے گا، کتنا پسائے گا تمہیں، مگر ایمان کو مت چھوڑنا۔ یہ عہد کر لو، اگر یہ نہیں چھوٹتا تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے رب کو کیوں چھوڑے؟ تو توبہ کو کیوں چھوڑے؟ چلو گے تو کٹ ہی جائے گا سفر انسان کا آہستہ آہستہ۔ لڑتے رہو، وہ اندر کا حال اللہ کو پتہ ہے، اس کا دل کتنا پھٹتا ہے اس کو پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اللہ سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے۔ یہ جو لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا میری رحمت سے، اس میں کیا ہے؟ آپ اگر غور کریں تو جہاں جہاں شرط آ رہا ہے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لا رہے، کہا اس میں بھی شرط ہے، اگر اچھے عمل کی شرط ہے تو میں نے اگر اچھا عمل نہیں کیا تو میں کیسے، پھر بھی تو میری پکڑ ہے۔ پھر جس نے اگر برائی کی اس نے توبہ کی، اگر توبہ نہ کر سکا تو پھر اس میں تو توبہ کی شرط ہے۔ اب یہ نہیں کہ شرط ختم ہوئی، اللہ کا فضل بیان ہو رہا ہے، یہ بھی آیات نازل ہوئی ہے۔ دو کیٹیگری کے لوگ تمہیں ملیں گے، یہ کائنات چلتی اسی طرح ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، تائبین بھی ہیں، فاسقین بھی ہیں، مایوس لوگ بھی ہیں کہ یار کیا کرے جی، مایوسوں کے لیے تو آخری آیت کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہاں یہ ہے، آگے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے، کتنی رخصتیں دی جا رہی ہے اس وقت کہ یہ ایمان کی طرف آ جائے، اور ہم لوگ مومنوں کو اللہ سے دور کرنے پہ لگے، اس کا نام تقویٰ رکھا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو دین پر عمل کرتے ہیں ان کو دین سے خارج کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں پگڑی بڑی پھٹکیاں مان کے، بولتے ہیں کہ جی یہ متقی ہے۔ یہ متقی ہے جو امت میں فساد پیدا کرتے ہیں، یہ منافقین کی صفتوں میں ہے۔ اب آپ ایسی صحیح راستے سے جا رہے ہو، نہ آپ کسی کو کچھ کہتے ہو، نہ آپ کا کوئی کام ہے، چل رہا ہے، اور ایک آدمی آپ کو تو کیوں چل رہا ہے، تو کیوں چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ اب وہ کہتا ہے میں اچھا کام کروں، بھائی تو کیوں کر رہا ہے؟ یار میں تحقیق کر رہا ہوں۔
تیری تحقیق کی، یہ تحقیق ہے یا فساد ہے؟ دوسرا کام کیا کرے گا؟ اس کے محبین میں چلا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں، یہ بات. اور جب میدان میں بیٹھتے ہیں تو پچھواڑا بھی ڈزم ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. کیوں کہ ہار گئے تو بدنامی ہو جائے گی. اس کو آپ لوگ تقویٰ سمجھتے ہیں، تقویٰ نہیں، یہ شیطانیت ہے، یہ فساد ہے. ایک آدمی کے پاس سند موجود، دلیل موجود، اور صحیح طریقے پہ چل رہا ہے، بس ختم. یہ میں نے پڑھے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ الزامات اور یہ فتاوے یہ پڑھ چکا ہوں میں. جو فتوے انہوں نے لکھے، اگر اس پر میں نے غلطیاں لکھ کر کتاب لکھنے تمہارے بڑے بہ جائیں گے. حوالوں کے ساتھ لکھوں گا، کس کس نے کہاں کیے. دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا آسان ہے. ایک پیر کو تو پکڑ لیا کہ اس نے ایک حدیث کا انکار کر دیا، فتویٰ جاڑ دیا. تمہاری سرپرستی میں ایک شخص نے قرآن پر جادو کر دیا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس پہ سارے بیٹھ گئے کہ ایک گمراہی پہ لا رہا ہے، کیونکہ ایک صوفی بنا ہوا تھا وہ، اور جس کو تم نے پگ باندھ دیے، اس نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا جی قرآن سے جادو ہوتا ہے، اس کے اوپر تمہارے ہاتھ ہے. کیونکہ اس کے ساتھ سند لگی ہوئی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو سند ملتی ہے وہ معصوم ہو جاتا ہے. وہ جو کرے اس کو اجازت ہے، اس کے لیے کفر بھی حلال ہے. یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ میں تمہیں موازنہ بتا رہا ہوں پیروں کے پیچھے. اس نے کیا کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ یہی بولا کہ مجھے کشف ہوتی ہے، فنا ہوتا ہے، یہ ہوگا نا. وہ تو چلا گیا. اس نے جو قرآن کے بارے میں کہا، اس وقت حضرت صاحب کا قلم کدھر ہے؟ حضرت کے تو کہاں گیا حضرت کا قلم اس وقت؟ اس کو کیوں نہیں نکالا؟ اس کی دو باتیں، یا یہ بات جب اس نے غلط کیے اور سرعام کیے تو پھر سب پہ فرض ہے کہ اس کے خلاف بولے، اور اگر یہ بات اس کی غلط نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سب اسے صحیح سمجھتے ہیں. میں چھوڑوں گا تو نہیں، میں تو بولتا رہوں گا. تمہارا تقویٰ تمہارے سامنے لاؤں گا. یہ جو تم نے جو ایک آدمی، وہ تو فاسق ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اس کو تو تم نے دیکھا نہیں ہے، اس میں تو شریعت کی گواہی بھی موجود ہے، اس تو سرعام بیانات موجود ہے. ایک آدمی کو تو آپ گناہگار تب ثابت کرو کہ تم نے دیکھا ہو. جب تم نے دیکھا نہیں تو کسی کے کہنے پہ تم اسے گناہگار تھوڑی کہہ سکتے ہو، جب تک اس کی شرعی وہ پوری نہ ہو. لیکن یہ تو کہا گیا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ مفتی صاحب جو بھی بولے اس کو اجازت ہے. آج تک نہ رجوع ہے، نہ توبہ ہے. کہیں دیکھا ہے؟ کہیں ندامت ہے؟ یہ اتنے دھڑلے سے بیٹھے ہوئے جنت میں جائیں گے. جس کو چاہے جنتی بنانے کی کوشش کرے، جس کو چاہے، یہ ان کے ہاتھ میں. یہ تکبر کا انجام ہے، یہ انکار کا انجام ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. پہلے انکار کیا، تکبر کیا، اور پھر کفر ہوا. تم کیا باتیں کرو گے؟ پہلے تم ثابت تو کرو. کسی حدیث میں موجود ہے کہ قرآن سے جادو کے بارے میں؟ قرآن کے اندر ہے؟ ملے گا کوئی؟
کوئی روایت، کوئی موضوع روایت، کوئی ضعیف روایت ہے کسی کے پاس؟ کوئی ظاہر روایت کی لے آؤ. یہ جو جنات کی میں نے پوری پڑھی ہے، اس میں کہیں بھی نہیں ہے جنات کا تذکرہ، منسوب اقوال ہے یہ. ایک اتنا اہم مسئلہ ہوگا اور کسی کتاب میں ہی نہیں ہوگا. جنات کا باب ہوگا اور کسی امام کی کتاب میں بھی نہیں ہوگا. المبسوط پوری چاٹی ہے، اس میں نہیں ہے. اصل چاٹی اس میں نہیں ہے. تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ اماموں نے باز ہی نہیں کیا اس پہ. تم نیچے آ گئے نا، شروع ہو جاتے ہو. ان کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے. ہم لے کر کے نام ان کا لگا دیتے، کیونکہ اب یہ امام ابو حنیفہ وقت بننا چاہتا ہے. یہ کام سیکھا ہے، سارا دن عامل ہو کے واٹ لگائیں گے، پھر خود جا کے عامل کے پاس بیٹھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے. ان جعلیوں کو مشہور کرنے والے تم لوگ ہو. کیوں کہ وہ آ کے آپ لوگوں کو حضرت اور استاد جی جو بولتے ہیں. تم لوگ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہو. اصلی تمہارے پاس نہیں آئے گا، وہ کہے گا یہ میرے پاس آئے گا. کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ تیرے پاس یہ چیز نہیں ہے. وہ تیرے پاس کیوں آئے گا؟ تو اس کے پاس آئے گا. تیرے پاس وہ آئے گا جس کو کچھ نہیں آتا، اس کو نام کمانا اور چھپاتی. ہم کیوں آئے تمہارے پاس؟ ہم سے سیکھنے آؤ. یہ وہ چیزیں اللہ نے جو نعمت دی ہے، ہمارے اعمال جس طرح بھی رب نے دیا ہے، تم نے توڑی دیا ہے. نہ تم اتنے فرشتے ہو کہ تم نے ہمیں کبھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا. تم میں سے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، نہ اگوڑے نہ بگوڑے، کہ تم نے مجھے دیکھا ہو. میں اپنے آپ کو فرشتہ نہیں گرا، مگر تم گناہگار بھی ثابت نہیں کر سکتے. چشمدید گواہی اس چیز کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھی. جو شریعت پہ پوری اترتی ہو. یہ چھوڑو کسے باشد، ایک شخص غلط کام کر چکا ہے، لیکن جو شریعت نے اس کے حدود مقرر کیے، کسی نے بھی کیے، تم اس کا انکار کرو. تم تو حدود اللہ کی مخالفت کر رہے ہو. شریعت کی عدالت میں ایک بندہ چل جائے کسی پہ تہمت، یا اس نے دیکھا ہو، عدالت اس کو جھوٹا بولے گی. کیوں بولے گی؟ اس لیے کہ جب جہاں اللہ نے جو حدود مقرر کی، اس نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا. بات یہ ہے کہ وہ تمہیں فسق اور کفر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گی. کفر ہوگا تو کلمہ دوبارہ پڑھو گے، فسق ہوگا تو توبہ کرو گے، کیونکہ کفر تمہارے توبہ سے معاف نہیں ہوگا، یہ کلمے سے معاف ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوبارہ پڑھو گے، یہ تیرے ندامت سے پاک نہیں ہوگا. صرف کہ تو کہے گا بس میں نادم ہو گیا، جا کلمہ پڑھو دوبارہ. مجھے نہیں پتا، تم نے توبہ کر لیو، اچھی بات ہے، ہم اس کے قائل نہیں کہ بس چھپ کر کرو، مگر کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تنہائی میں پڑھو، مگر پڑھو. سرعام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. اپنی عزت بچا لو، اپنے رب سے تو اپنے آپ کو چھڑوا لو. مخلوق کو جو تباہ کرنا تھا کر دیا، اس لیے رکے. جب غلط بات کے پیچھے کھڑے نہیں گے، انہیں کھلتے رہیں گے.
ہمارے پیچھے پڑے تھے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ کہ اگر مجھ میں موجود ہے تو اوروں کے لیے نرم ہو جاؤ. سختی اپنی ذات کے لیے آئی ہے، اوروں کے لیے نرمی ہے. تم اپنے پر سختی کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ تم سے تمہاری ذات کا سوال کرے گا. دوسرے کو تو صرف دعوت پہنچانا ہے. بیوی ہے، اس پہ آپ سختی کرتے ہو، پردہ نہیں کرتی، شریعت آپ کو بری کر دیتی ہے، تیرے سے فرض اٹھ گیا. اولاد ہے، سختی کے بعد بھی نہیں سدھرتی، تم سے اللہ نے فرض اٹھا لیا. اب تم سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ تم نے دعوت پہنچا دی. اولاد کی تربیت آپ فرض ادا کر رہے تھے، عالم نہیں بنا، جو بھی بن گیا اللہ تمہیں ثواب دے گا. تمہاری تربیت کا ملے گا ثواب اگر تم اسے دین کی طرف لاتے ہو. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. خواہ مخواہ امت کے ٹھیکیدار جب بنتے اس کا یہ حال ہوتا ہے. دلیلیں دیکھو، میں نے سنا، یہ سنا، وہ سنا، ٹائٹل ایسے لگائیں گے تم کہو گے کہ اندر بہت اچھی چیز پڑی ہوگی. جب اندر جاؤ گے تو پھوسا کھودا پاڑ دے نکلا چوہا. پہلے دلیل دینا تو سیکھ لو کہ دلیل کہتے کس کو ہے. دلیل تمہاری بکواسات کو نہیں کہتے ہیں کہ تو بک بک کر لے تو یہ دلیل ہے. دلیل ہے قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. کوئی قول جب لاؤ تو فلاں نے یہ فرمایا، فلاں صحابی یہ تھا، فلاں روایت یہ، فلاں آیت یہ، فلاں استدلال یہ. مجھے فون کیا، اندر کچھ نہیں، ڈرامے بازیاں شروع کی تو نے. ایک ہوگا چار ٹیپائیاں بٹائیں گے، اپنے مولوی بٹائیں گے، جی مولانا کہاں سے ہے، کس لیے سوالات جوابات ہو رہے ہوں گے. ہم ان لوگوں میں نہیں ہے بچے، ہم میدان جیت کے آئے ہیں اور دنیا کے میڈیا پر الحمدللہ تیری طرح نہیں ہے. سامنے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں، ڈر کے ہمارے. جب میں بیٹھا نا تو آتا بھی نہیں، کہتا بابا ختم، اپنی عزت گنوانی ہے تو نہ جا. تمہاری طرح نہیں ہے کہ کمرے میں بند کیے گئے، آن ایئر اور آن میڈیا. اللہ نے جتوایا ہے، چاہے علمی بحث ہو، چاہے عملیات کا میدان ہو، چاہے تصوف کا میدان ہو، سب میں جیتے ہیں. ہم نقشبندی شاذلی، ہمیں مت چھیڑنا ورنہ نام بھی نہیں ہوگا تمہارا ناموں میں. اور یہ ہم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں خالی غبارہ بیٹھے ہیں. ہمارا سلسلہ خالی غبارہ نہیں ہے، یہ فوارہ ہے. فوارہ اور طوفان اور سیلاب جب آئے گا نا، بہا کے لے جائے گا تجھے. یہاں اللہ نے بڑے دل والے رکھے ہوئے انشاءاللہ. ہمارے دل بڑے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں بولتے. اپنوں کے پتھر سہنا جانتے ہیں، مگر جن لوگوں کا علم ہے اور ان پہ جب پلٹتا ہے نا، ان سے جا کے پوچھو کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے. تیس مار خانوں کو ہم کچھ نہیں بولتے ہیں، تیرے قول سے پتہ چلتا ہے کہ تو 30 مار خان ہے. یہ چیزیں یاد رکھو. مقصد کسی کی ہو نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھو کہ یہ اب اتنی پگڑ پہ بیٹھ کے اور قرآن کے بارے میں وہ اس امید سے بیٹھا کہ مجھے اللہ بخشے گا اور تم لوگوں کو نہیں بخشے گا. ایک بیٹے جی قرآن کی تحریف کے قائل ہے، وہ اس امید پہ بیٹھے کہ ہم جنت میں جائیں گے سارے. ایک مسلمانوں کے مال وہ سارے کہتے ہیں دین کے نام پہ، وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے اور تمہیں اللہ چھوڑ دے گا. واہ بھائی واہ. خدمت کرنے والوں کو چھوڑ دے گا اور جو یہ باتیں کرے وہ کہہ رہے ہم جنت میں جائیں گے. کیوں؟ یہ جنت ان کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں.
وہ کسی شاعر نے کہا، پہلے یہ کہا کہ ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو. تو اس پہ ایک بزرگ نے جواب دیا، مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جا نہیں. کیا؟ کافر کے دل میں بیٹھ کے بھی اس میں خدا نہیں. کافر کے دل میں بیٹھ کے پی، اس میں خدا نہیں. اور غالب نے کہا کہ کس منہ سے جاؤ گے، غالب اسی طرح ہوتے ہیں جو یہ الفاظ پر لوگ نوٹ کرتے ہیں. کس منہ سے جاؤ گے کعبہ غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں. یعنی میں نے تو اتنے خطائی، میں کس طرح اپنے رب کو منہ دکھاؤں گا، کیونکہ یہاں تو اس کو شیطان کیسے. تو اس پر ایک بزرگ نے فرمایا، میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا، اپنے رب کو رو رو کے مناؤں گا، اپنی بگڑی میں یوں ہی بناؤں گا. کیا؟ میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا، اپنی بگڑی میں یوں ہی بناؤں گا، اپنے رب کو رو رو کر مناؤں گا، اپنی بگڑی میں یوں ہی بناؤں گا. شیطان انسان کو عجیب سکھاتا ہے. یہ جتنے فلاسفر ہوتے ہیں اسی طرح لوگ بیچارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. قابل لوگ ہوتے ہیں، مگر یاد رکھنا بات وہی ہوتی کہ جس کا پیر نہیں تو شیطان، وہ شیطان آ کے ٹونڈ مارتا ہے. اسی طرح گمراہ کرتا ہے انسان کو. اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ سے کسی کو مایوس مت کرو، اللہ سے جوڑو، اللہ سے توڑنے کا سبب مت بنو. دیکھ لو کہ ایک انسان محبت اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کو صحیح طریقے پہ لانے کی کوشش کرو. مولانا روم نے لکھا ہے، کس نے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ایک چرواہا کہ یا اللہ تو کہاں ہے، میں تیرے کو اپنے بکری کا دودھ پلاؤں، تیرے بالوں میں تیل لگاؤں، سر کی مالش کروں. کس سے؟ اب اللہ سے باتیں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، انہوں نے باتیں سنی کہ یہ کیا کفر، یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کی چیخ نکلی اور دوڑا، کیوں وہاں تو نبی ہے. سمجھ گیا، اتنا تو جانتا تھا کہ جب نبی نے میں نے تو غلط کام کر دیا. دوڑا چیختا ہوا. اب اس کا ارادہ کفر کا تو نہیں تھا نا، وہ تو محبت سے لگا ہوا تھا، مگر طریقہ غلط تھا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا، اے موسیٰ میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، اس کو آداب بندگی سکھا. سمجھے آپ؟ آداب بندگی سیکھ لو. نہ تمہیں پیر بخشوا سکتا ہے، یہ اللہ اجازت دے گا تو پیر بخشوا دے گا یا استاد بخش. اللہ نے اجازت نہیں دی تو پھر کیا کرو گے؟ اور جس پیر پہ تم نے گمان کیا وہ نہ پھر. سمجھ آ گئی؟ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے تو ایک عمل یاد رکھنا، اپنے رب پہ یقین رکھنا، اپنے رب سے مایوس مت ہونا. اے اللہ ہمیں شرمندہ مت کرنا، نہ ادھر کرنا نہ ادھر کرنا. یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی شرمندگی سے بچا. ہمارے حضرت یہ دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی شرمندگی سے بچا. یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق بنا، اپنے مرضی پر چلا. وہی چلائے ہمیں، کیا ہم نہیں چل سکتے. اپنے مرضی کے مطابق بنا اور اپنے مرضی کے مطابق چلا. دل رونا چاہیے، آنکھیں نم ہو جائیں گی. دل سخت ہے، منہ بنا لو، رونے والا چہرہ بنا لو، ارے اداکار بنا لو اپنے آپ کو.
ایک دفعہ ایک بھکاری ہے، دے دو اللہ کے دے دے یار. میں نے کہا دینا ہی نہیں، مگر اس نے اتنی ایکٹنگ کی ہمیں دینا پڑ گیا. اس وقت ایک عجیب سا نکتہ، میں نے کہا میں بندہ ہو کر اس کی ایکٹنگ دیکھ کے آخر دینے پر مجبور ہو گیا ہوں. ہم کم سے کم اللہ سے ایکٹنگ کر کے تو مانگ لے، اداکار بن جاؤ یار، جھوٹے بن جاؤ رب کے سامنے، مگر مانگنے والے تو بنے. ہم جھوٹے توبہ کرنے والے تو بن جائے، سچی نہیں ہوتی کم سے کم جھوٹی بھی نہ چھوڑے، اللہ اسے اصلی بنا دے. کبھی کبھی جعلی چیزوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اصلی کی کم ہوتی ہے. انگور اصلی سستے ملتے ہیں، مگر جو پتھروں کے بنے تھے وہ مہنگے ملتے ہیں. سیب اصلی سستا ہے، مگر جو چونے کا بنا ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. وہ جسے چائے قیمتی کر دے، جسے چائے سستا کر دے. مگر بات یہی ہے کہ اصل چیزیں دنیا میں سستی ہوتی ہے مگر حقیقتاً قیمتی ہوتی. یہ اپنے اللہ سے تعلق جوڑے رکھیں، دوسروں کو بھی آئے. ساری دنیا گناہوں میں کفر میں ڈوبی، وہ مایوس ہے، وہ سمجھتے کہ اللہ میں بخشے گا نہیں. ہر انسان اپنی ذات پر قیاس کر سکتا ہے کہ میں بندہ ہو کر مجھے سامنے کوئی روتا ہے مجھے ترس آ جاتا ہے. وہ تو اللہ ہے، وہ تو رب ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے نیاز ذات ہے. ساری دنیا کو بخش دے، اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کو سزا دے دے، اس کی خدائی میں کمی نہیں ہو سکتی. ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اس کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا کافر ہو جائے، اس کی خدائی میں کمی نہیں کر سکتی. ساری دنیا کافر ہو جائے گی، وہ ایک ہی پھونک والے کو بولے گا کہ اب سور پھونک دے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی. کیونکہ قیامت مسلمان پہ نہیں آنی، مسلمان کی قیامت صرف اس کی موت ہے. قیامت آئے گی کافروں پہ، قیامت اللہ اللہ کہنے والوں پر نہیں آئے گی. تم کہتے ہو یار ذکر سے کیا کرو گی، جو ذکر قیامت کو روک سکتی ہے تجھے جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتی. جو ایمان قیامت کو روکے ہوئے اس مومن پر کبھی قیامت نہیں آ سکتی. جس پر قیامت آ گئی وہ مومن ہی نہیں ہے. کافروں پر آئی، مومن کی قیامت اس کی موت ہے بس. اور موت کی تیاری یہی ہے کہ موت سے پہلے مر جاؤ. اللہ کے نام پہ فنا، اللہ کی ذات. یہ نہیں کہ یار میں گناہگار ہوں، میں کیا کر لوں گا. بڑے بڑے کارنامے انہوں نے کر لیے جو داڑھی بھی نہیں تھی. ان کے سامنے حضور کی گستاخیاں بھی انہوں نے کیا کیا. ہم تو صرف بولتے رہ گئے، لوگ کہتے رہ گئے. یہ دکھا رہا ہے اللہ. یہ جذبہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ عشق میں سر قربان کرنا آسان کا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، علماء کی خانقاہوں کی حفاظت فرمائے. جو بھی سازشی عناصر یہاں آئے اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ ہمارے حق میں ہو جائے، کیونکہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے. اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے. جو اس ملک میں سازشیں پھیلاتے ہیں اور فتنے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی ہے جو بھی، یہ کام چھوڑ دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھنس جاؤ گے. تم نہ نقصان دے سکتے ہو، زیادہ نقصان تم لوگوں کو. لہٰذا اس ملک میں خواہ مخواہ کی اپنی مداخلتیں چھوڑ کے شرافت سے اپنے کاروبار کرو، رو جاؤ. نہ تمہارا جادوگر ادھر داخل ہو سکتا ہے اور نہ تمہارا کوئی. اور جن جن کو تم لوگ مارو گے وہ تم سے زیادہ قوی ہو کر شہید ہو جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے، تم لوگ کو اور نقصان ہوگا.
سمجھے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، جتنی خطائیں کہ سب کو معاف فرما دے۔ ہم نے جو خلوت میں گناہ کیا اللہ بخش دے، جو جلوت میں کیا اس کو بھی بخش دے۔ اے اللہ ہمیں پورا دین پہ چلنے والا بنا، اولیاء راسخین، علماء صادقین میں علماء راسخین اور اولیاء صدیقین میں شامل فرما۔ ہماری آل اولاد کو، آنے والی نسلوں کو اس میں شامل رکھ۔ کسی گمراہ کے ساتھ یا اللہ ان کو بچائے رکھ، ان کو حق پہ، ہم سب کو حق پہ رکھ، حق کے ساتھ موت دے۔ جب بھی ہماری موت آئے اے اللہ شہادت کی اور زبان پہ کلمہ جاری ہو، جمعے کا دن ہو، رمضان کا مہینہ اور زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔